الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، چند ہی دنوں میں ہم ایسے عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ دلوں کی بیداری، روحوں کی تازگی اور گناہوں کی معافی کا موسم بہار ہے۔ بندوں کا رب رحیم و کریم کی طرف پلٹنے کا سنہرا موقع ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اس کی قدر کرے۔ اس مہینے میں کن اعمال کی طرف ہماری توجہ ہو اور یہ مہینہ کس طرح گزارے، اس کو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال اس مہینے کے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ یہ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث بیہقی شعب الایمان میں، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ اور الترغیب و ترہیب میں مذکور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سلمان کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلتہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضہ فیما سواہ ومن ادا فیہ فریضہ کان کمن ادا 70 فریضہ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن الی آخر الحدیث۔ اس حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے یہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اسے روزے دار کے برابر اجر اللہ دے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ یہ اجر اسے بھی عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی ماتحت لوگوں کے کام میں کمی کرے اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، یعنی کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی کثرت، اور دوسرا عمل اللہ سے استغفار۔ اور وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بن سکتا، یعنی کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس میں پہلی چیز ہے اللہ سے جنت کو طلب کرنا، دوسری چیز ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ اسے میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پورا حدیث کا ترجمہ ہے یہاں تک۔ اب اس کے بعد ہمیں اس حدیث کو اور وضاحت کے ساتھ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے۔ پہلی چیز، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی بھوک و پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کا مقصد ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، جس کے راوی عقبہ بن عامر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا عقبہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو اللہ کے نبی نے مجھے بطور نصیحت کے کہا کہ اے عقبہ بن عامر، جو تم سے رشتہ توڑے، جو تم سے دور ہو، آپ ان سے جڑ جائیے، آپ ان سے رشتہ جوڑنے کی فکر کیجیے۔ جو آپ پر ظلم کرے، جو آپ کو ستائے، آپ اسے معاف کیجیے، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے
آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجیے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا دلانے والے دو عمل کی کثرت کرنا ہے۔ اس میں ایک ہے کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ کو رمضان المبارک میں ہم کثرت سے پڑھیں۔ یہ کلمہ افضل الذکر ہے، اس سے ہم توحید میں مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور افضل دعا اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ کہنا ہے۔ قرآن میں اس کلمے کی مثال ایک درخت سے دی ہے۔ سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسی حدیث کی بطور وضاحت کے اس آیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کس درخت کی مثال دی ہے۔ بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو اس میں کلمہ طیبہ کی مثال کے طور پر پیش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے، تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا اور میں جانتا تھا، لیکن میں اکابر صحابہ کی موجودگی میں بولنے سے شرمایا کہ چھوٹا ہو کر بڑوں کے سامنے جواب دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی جو میرے دل میں بات آئی تھی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کیوں اس طرح کھجور کے درخت سے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے؟ اس وجہ سے کہ جیسے کھجور کے پتے گرتے نہیں ہیں، اسی طرح مومن کا ایمان ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، مومن کبھی ایمان سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور وہ درخت کے پھل ہر حالت میں فائدہ مند، کچے ہو، ادھ کچے ہو، پکے ہو یا سوکھ گئے ہو، ہر طرح فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ایمان والا جس کے دل میں توحید ہو وہ بھی بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر زمانے میں لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر موسم میں یہ پھل استعمال کیا جاتا ہے، موسم سرما میں بھی کھجور کھایا جاتا ہے، موسم گرما میں بھی۔ اسی طرح مومن بھی ہر حالت میں مالدار ہو کہ مسکین ہو لوگوں کے لیے خیر ہی خیر۔ اسی طرح مومن صحت مند ہو یا بیمار ہو اس سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ دوسرا عمل رمضان میں کثرت سے استغفار کرنا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں وضاحت ہے۔ استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ استغفار ہمیشہ کرتا ہے اللہ ہر غم سے اسے نجات دے دیتے ہیں، ہر تنگی و پریشانی سے اسے نکالتے ہیں، اور اس آدمی کو اس جگہ سے اللہ رزق دیتے ہیں کہ اس آدمی کا، اس مومن کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا کہ اس جگہ سے بھی رزق ملنے کا، وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا کرتے ہیں۔ ابن کثیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ خوشحالی ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں قحط سالی ہے، بارش کے لیے ہم کیا کریں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا حضرت، تین لوگ اپنے الگ الگ مسئلے اور پریشانی لے کے آپ کے پاس آئے، لیکن تینوں کا آپ نے ایک عمل بتایا کہ استغفار کرو، کیا وجہ ہے؟ کہا کیونکہ تینوں کا حل اللہ نے قرآن میں یہی بتایا ہے۔ پھر بطور دلیل کے سورہ نوح کی 29ویں پارے کی آیت پڑھ کے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے کہا کہ استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بخشنے والا ہے اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جو قوم، جو لوگ، جو افراد استغفار کریں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ ان کو بارش عطا کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ خوشحالی عطا کریں گے، وَبَنِينَ، اللہ ان کو آل و اولاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آل و اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات اور نہریں ان کو عطا کریں۔ تو یہ تینوں مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ تو اتنے زیادہ استغفار کے فوائد ہیں، تو ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک اور عمل اس حدیث میں بتایا گیا کہ جنت کی طلب کرنا ہے، اور کثرت سے جہنم سے اس مہینے میں خصوصاً پناہ مانگنا ہے۔ کثرت سے جنت کو مانگے، جہنم سے حفاظت کی دعا کریں۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے ابو داؤد کی، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول فی صلاته اللهم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حولها ندندن، کہ ایک صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے جس میں وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی ان صاحب کے ارد گرد دعا کرتے ہیں، یعنی ویسے ہی دعا کرتے ہیں جیسے یہ صاحب دعا کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ اس آنے والے رمضان کی ہمیں صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے آنے والا رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔